بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 936 ہے، 936، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 114 اور 115۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَقِم، اور آپ قائم کریں، الصلاة، نماز، طرفی النہار، ان کے دونوں طرف، دونوں حصوں میں، وزلفن، اور کچھ گھڑیوں میں، من اللیل، رات سے بھی، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبنا، دور کر دیتی ہیں، السیئات، برائیوں کو، ذالک ذکرى، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور آپ صبر کریں، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر۔ ترجمہ، اور دن کے دونوں سروں، یعنی صبح و شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، دن کے دونوں سروں، یعنی صبح و شام کے اوقات میں اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تیسری بات، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات، صبر کرو۔ پانچویں بات، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، یوں تو قرآن مجید میں بار بار نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں 77 میں کہا گیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اکثر جگہ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیموا الصلاۃ کہا گیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ سب سے کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ لیکن اس آیت میں جو سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کا لفظ استعمال کیا، بالراست نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بالواسطہ پوری امت سے حکم دیا جا رہا ہے، اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں سروں میں، دن کے دونوں حصوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ اس حکم سے 5 نماز مراد ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نمازیں اس سے مراد۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طرفی النہار سے فجر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں، اور ان دونوں نمازوں کو اہمیت کے ساتھ اس لیے حکم دیا گیا کہ فجر کے وقت چونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور آدمی اس سے غافل ہوتا ہے، اور عصر کے وقت تجارت کی مشغولیت زیادہ ہوتی ہے جس میں بھی آدمی غفلت برتتا ہے، اس لیے بطور خاص فجر اور عصر کی نماز کا حکم دیا گیا، اور زلفا من اللیل سے عشاء کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اس آیت میں
تمام نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اسی طرح کا حکم موجود ہے. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا پڑھنا بھی. یقیناً فجر کے وقت کا قرآن شریف پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 17 اور 18 میں بھی نمازوں کا حکم اس انداز میں دیا گیا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جبکہ تم شام کرو اور جب صبح کرو. تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی اللہ ہے. تیسرے پہر کو بھی اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں یوں حکم دیا گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے. رات کے مختلف وقتوں میں بھی دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. ان تمام آیات کے ذریعے مختلف انداز میں پانچوں نمازوں کی پابندی کا حکم اور اشارہ ملتا ہے. اس کے بعد نماز کا یہ فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. قدرت نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو کوئی شخص اس دنیا کے اندر نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس نیکی کی وجہ سے مٹا دیتے ہیں. یعنی اچھے کام اور نیک اعمال جن میں 5 وقت نمازیں بھی شامل ہے، ان سب کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے گزری ہوئی زندگی میں ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی معاف کر دی جاتی ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ما من مسلم یذنب ذنبا فیتوضا ویصلی رکعتین الا غفر له. جو کوئی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ 2 رکعت کی اس ایک نیکی نے اس شخص کی مغفرت کر دی جس نے یہ نیکی کی. حسنات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حسنات یعنی بھلائیوں سے مراد تمام نیک اعمال مراد ہیں. یہاں تک کہ گناہ کو چھوڑنا بھی نیکی ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. یعنی بڑے گناہوں کی ظاہر بات ہے کہ بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا الگ قانون ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اسی کی وضاحت مسلم کی روایت میں ہے کہ الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. 5 نمازیں کفارہ ہیں ان کے درمیان کی مدت کے لیے. یعنی فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان نمازوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں بشرطے کہ ان نمازوں کے درمیان کبیرہ گناہ سے بچا رہا ہو. معلوم یہ ہوا کہ کبیرہ گناہوں کی معافی اس سے نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے اور ایک نیکی کر لے، بڑا گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے، چوری کرے، زنا کرے اور پھر نماز پڑھ لے اور معاف ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ معاف ہو جاتے ہیں بھلائیوں سے، نیکیوں سے. بڑے گناہ جو معاف ہوتے ہیں اس کے ظاہر بات ہے توبہ، سچی توبہ ہے. سچی توبہ جب آدمی گناہ کبیرہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ سچی توبہ کی شرائط ہے 4. ایک ہے گناہ سے بچنا، دوسرا ہے گناہ پر شرمندہ ہونا، تیسرا ہے مستقبل میں اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرنا، اور چوتھا ہے ایسا نیک عمل کرنا جو گناہوں کے اثرات کو مٹانے میں مدد کرے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. انہیں جو شخص نصیحت حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور تاریکی کی طرف جھکنے سے اپنے آپ کو بچا لے اور دین کے حدود میں تجاوز نہ کرے اور نیکیوں کے کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ دین پر باقی رہے تو اس کے لیے یہ نصیحت ہے. پھر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ وصبر، صبر کرو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. رب ذوالجلال کی رحمت والا پیارا قانون یہ ہے، اس کا دستور یہ ہے کہ وہ دنیا میں نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کیے ہوئے نیکیوں کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.